میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاک صاف ستھری چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے، جو چیزیں پاک ہیں، صاف ستھری ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، یعنی کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی اے لوگوں، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اس میں سے کھاؤ۔ ان آیتوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صاف ستھری اور حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا کہ جو چیزیں حلال ہیں شریعت کے اندر اسی کو کھایا جائے، اور جو چیزیں صاف ستھری ہیں اسی کو جو ہے اختیار کیا جائے، اسی کو جو ہے اپنایا جائے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو چاہیے کہ حلال چیزوں کو اپنائے اور حرام چیزوں سے بچے۔ حلال چیزوں کو اپنائے، حلال چیزوں کو کھائے اور حرام چیزوں سے بچے۔ جو چیزیں شریعت کے اندر حرام ہیں اسے جو ہے ہرگز استعمال میں نہ لائیں، اور جو چیزیں شریعت کے اندر حلال ہیں اسی کو کھایا جائے، اسی کو اپنایا جائے۔ اور ترغیب و ترہیب کے اندر ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزرا تو صحابہ اکرام نے اس کے پھرتیلے بدن کی مضبوطی اور چستی کو دیکھتے ہوئے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کاش اس کا یہ حال، یعنی جو یہ چست ہے، مضبوط ہے، جوان ہے، کاش اس کا یہ حال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتا، یعنی اس کی یہ جوانی جو ہے، اس کی یہ طاقت کاش جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوتی، ادھر ادھر نہ خرچ ہوتی بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ تعالی کی راہ میں ہے۔ یعنی جب انسان رزق کے لیے نکلتا ہے تاکہ اس رزق سے جو ہے اپنے بچوں کی کفالت کر سکے، پرورش کر سکے، ان کے لیے غذا کا انتظام کر سکے، ان کے لیے اور سامانوں کا انتظام کر سکے، تو وہ شخص جو ہے جب تک رزق کے تلاش میں رہتا ہے، کام کاج میں لگا رہتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یعنی اسے کام کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، اسے کام کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے، اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ یعنی جب اولاد
رزق کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے تاکہ اس کے والدین آرام سے گھر کے اندر رہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے اور چیزوں کا انتظام ہو جائے، تو وہ اولاد جب تک اپنے والدین کے لیے رزق تلاش کرتی رہتی ہے، رزق یعنی کام کاج میں لگی رہتی ہے وہ اولاد، تو اس وقت تک وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے وہ شخص جو اس نیت سے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ تو اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے، اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے، یعنی پاک دامنی کے لیے، تاکہ کسی کے آگے جو ہے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کے دروازے پر جا کر جو ہے اپنی عزت کو نیلام نہ کرنا پڑے، وہ خود کما رہا ہے، خود جو ہے رزق کو تلاش کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے جب تک وہ رزق کے تلاش میں ہوتا ہے، کام کاج میں لگا رہتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے۔ اب آگے اور میرے آقا نے فرمایا اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے رزق کس نیت سے تلاش کر رہا ہے، کما اس لیے رہا ہے، اس نیت سے کما رہا ہے تاکہ جو ہے میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میں فخر کر سکوں، تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے اس نیت سے مال و دولت کماتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ شیطان کی راہ پر ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان اچھی نیت سے کماتا ہے، والدین کے لیے کماتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کماتا ہے تاکہ ان کی کفالت ہو سکے، تاکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، تب تک جو ہے وہ شخص جب تک اس نیت سے کماتا رہے گا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہے۔ اور اگر یہی نیت بدل گئی، گھمنڈ آ گیا، تفاخر کے لیے، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اگر کوئی شخص مال و دولت کماتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی راہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے اچھی نیت کے ساتھ جو ہے کوئی بھی کام کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ہم کام بھی کر لے جائے اور ثواب بھی حاصل کر لیں۔ اور میرے مسلمان بھائی کو شعب ایمان کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا، جس نے دنیا کے اندر حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق ہے، جہاں پر خرچ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص حلال طریقے سے مال کماتا ہے اور اسے جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، یعنی جیسے والدین کے لیے خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرے، اولاد کے لیے خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کرے، تو اس طریقے سے جہاں پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پر اگر کوئی شخص جو ہے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے اور اسے جو ہے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حلال طریقے سے نہیں بلکہ حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے
जिल्लत वो हिकारत के घर यानी जहन्नम में दाखिल करेगा। अब अगर कोई हराम तरीके से माल को जमा करता है, इकट्ठा करता है और उस माल को जो है जहां पर खर्च करना चाहिए वहां पर नहीं खर्च करता बल्कि गलत जगहों पर अपने माल को खर्च करता है, तो ऐसे शख्स को जो है अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाएगा। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका ने हलाल और हराम दोनों तरीकों को बता दिया कि अगर तुम हलाल तरीके से कमाओगे तो उस पर तुम्हें सवाब भी मिलेगा और जन्नत भी मिलेगी, और अगर तुम हराम तरीके से कमाओगे तो जो है उस पर तुम्हें अजाब भी मिलेगा और तुम्हें जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। अब हम और आपको ये देखना है कि हम अपने माल को किस तरीके से कमाते हैं, हम किस तरीके से कमाते हैं। क्या हमारे हाथ में जो माल, जो रुपया, जो पैसा आता है वो हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है? अगर हलाल तरीके से आ रहा है तब तो हम जो है सवाब के हकदार बन रहे हैं, और अगर हराम तरीके से आ रहा है तो हम अजाब के हकदार बन रहे हैं। और आगे मेरे आका ने फरमाया, और अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माल में खयानत करने वाले कई लोगों के लिए कयामत के दिन जहन्नम होगी। यानी जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए माल नहीं, अपने माल को जो है वहां पर नहीं खर्च कर रहा, यानी अल्लाह के नाम पर कुछ नहीं दे रहा है, रसूल के नाम पर कुछ नहीं दे रहा है, या ज़कात नहीं अदा कर रहा है, या सदका नहीं दे रहा है, यानी जो माल के अंदर ज़कात रखी गई है उस ज़कात को अगर वो शख्स नहीं निकाल रहा है तो यही माल उसका जो है उसके लिए वबाले जान बन जाएगा। वो शख्स जो है जहन्नम में जाने वाला हो जाएगा, अजाब का हकदार हो जाएगा। और मुअजमुल औसत के अंदर है कि हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाइए। आपने मेरे आका से दुआ करने के लिए कहा, और क्या दुआ में कहा? हजरत साद बिन अबी वक़ास ने कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए। किस चीज के लिए? अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाब दावत कर दे। मतलब क्या कि मैं जो भी दुआ करूं मेरी दुआ जो है अल्लाह ताला कबूल कर ले। आपने मेरे आका से ये कहा कि या रसूल अल्लाह आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर दे मेरे लिए कि मैं जो भी दुआ करूं वो मेरी दुआ जो है अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाए, मेरी दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद अपनी खुराक पाक करो। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ साद अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी हर दुआ जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो तो इसके लिए जो है तुम्हें हलाल ग़िज़ा खानी पड़ेगी, तुम्हें हलाल ग़िज़ा खानी पड़ेगी, साफ सुथरी ग़िज़ा खानी पड़ेगी, यानी साफ सुथरा खाना खाना पड़ेगा। तुम्हारे जिस्म के अंदर जो भी खुराक जाए, जो भी खाना जाए, जो भी लुकमा जाए वो हलाल का होना चाहिए। अगर तुमने इस चीज को अपना लिया तो मेरे आका फरमाते हैं कि ऐसा तुम्हारी हर दुआ जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। अब यहां से मालूम क्या हुआ? मालूम ये हुआ कि आज हमारी दुआएं जो मकबूल नहीं हो रही है, जो हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो रही है, एक वजह यह भी है कि आज हमने जो है हलालो हराम में तमीज करना छोड़ दिया। हमारे जिस्म के अंदर जो है हलाल ग़िज़ा भी जा रही है, हराम भी ग़िज़ा जा रही है। यही वजह है कि हमारी दुआ जो है आज मकबूल नहीं हो रही। और आगे मेरे आका ने फरमाया, उस जात की कसम
جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے. میرے آقا نے قسم کھا کر جو ہے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے, آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. جب ایک انسان حرام کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل جو ہے قبول نہیں ہوتا ہے. اور جس بندے کا, میرے آقا فرماتے ہیں, اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. یعنی جو شخص سود کھاتا ہے, حرام کھاتا ہے, اس کے جسم کے اندر جو خون بن رہا ہے, جو گوشت بن رہا ہے, وہ حرام غذا سے بن رہا ہے. تو جس کے جسم کے اندر جس کے جسم کے اندر جو ہے گوشت حرام کھانے سے بنا, حرام لقموں سے بنا ہے, خون حرام لقموں سے بنا ہے, ایسے کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا, وہ جہنم کے اندر جائے گا. تو میرے مسلمان بھائیوں, میرے آقا نے اس حدیث پاک کے اندر جو ہے واضح طور پر ہم اور آپ کو بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا جو ہے قبول ہو تو اس کے لیے تمہیں جو ہے حلال غذا کھانی پڑے گی, حرام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا, تب تو تمہاری جو ہے ہر دعا قبول ہوگی. ابھی اس چیز کو یعنی حلال اور حرام میں آج ہم اور آپ جو ہے کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے, غور نہیں کرتے ہم اس چیز پر, مگر ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ اس چیز کا جو ہے خاص طور سے اہتمام کیا کرتے تھے. یعنی وہ غور کیا کرتے تھے کہ یہ چیز جو ہمارے پاس آ رہی ہے, یہ مال جو ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ جو غذا ہمارے پاس آ رہی ہے, یہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہمارے بزرگان دین, ہمارے اسلاف جو ہے اس چیز پر بہت ہی زیادہ جو ہے غور کیا کرتے تھے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, منہاج العابدین کے اندر ہے کہ ایک بار امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا. آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں دودھ لایا, آپ نے جو ہے اسے پی لیا, آپ نے اسے پی لیا. غلام لے کر آیا دودھ اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں جو ہے اس نے دودھ کو پیش کر دیا, آپ نے دودھ کو پی لیا. غلام نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین, میں پہلے جب بھی کوئی چیز جو ہے پیش کیا کرتا تھا تو آپ اس کے بارے میں دریافت فرمایا کرتے تھے, آپ پوچھا کرتے تھے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے, کس نے دیا ہے, کیوں دیا ہے. آپ اس سے پہلے جو ہے ہر بار پوچھا کرتے تھے, لیکن اس دودھ کے بارے میں جو ہے آپ نے کچھ نہیں پوچھا, آپ نے کچھ نہیں دریافت کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے, تمہیں کس نے دیا, کس لیے دیا. تو میرے آقا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دودھ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اپنے غلام سے. تو میرے مسلمان بھائیوں, یہ سن کر حضرت ابو بکر نے پوچھا یہ دودھ کیسا, یہ دودھ کیسا ہے, کہاں سے آیا ہے. تو غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں, میں نے, غلام کہتا ہے کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا, ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا جس کے معاوضے یعنی بدلے میں آج اس نے یہ دودھ دیا ہے, آج اس نے یہ دودھ دیا ہے. یعنی آپ کا یہ غلام جو ہے زمانے جاہلیت کے اندر اس نے ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا تو اس کا بدلہ جو ہے اس نے آج دیا, دودھ کی شکل میں دیا. وہی دودھ جو ہے غلام نے حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں, جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دودھ جو ہے
उस चीज के बदले में मिला है जो जमाने जाहिलियत के अंदर मंत्र पढ़ा गया था। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ को हलक के अंदर डाल दिया, अपने हाथ को हलक के अंदर डाल दिया, उंगलियों को डाल दिया और वो दूध जो है उगल दिया, और वो दूध उगल दिया। क्यों आपने ये दूध उगल दिया? क्योंकि ये दूध जो है हराम तरीके से आया था। जमाने जाहिलियत के अंदर जो फूक झाड़ होती थी वो शिरकिया अल्फाज के जरिए से होती थी, यानी जो मंत्र पढ़ा जाता था वो शिरकिया होता था, यानी शिरक वाले अल्फाज उसके अंदर मौजूद हुआ करते थे। इसलिए हजरत अबू बकर ने जो है उस दूध को उगल दिया। अब यहां से एक बात और याद रखने वाली है, वो ये है कि जैसे आज भी बहुत से लोग जो है ऐसे लोगों के पास जो है दुआ तावीज के लिए चले जाते हैं जो शिरकिया मंत्र पढ़कर जो है दम दरूद करते हैं, यानी जो कुफार के पास, काफिरों के पास जाते हैं। ऐसे लोगों के पास हरगिज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने ऐसे लोगों के पास जाने से रोका है। जब हमारे पास कुरान खुद है और कुरान के अंदर जो है हर चीज का इलाज जब खुद मौजूद है तो हमें किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो है अपनी उंगलियों को डालकर हलक के अंदर उस दूध को निकाल दिया, उगल दिया, पलटी कर दी, और उसके बाद जो है आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि ऐ परवरदिगारे आलम, जिस पर मैं कादिर था, यानी जो मैं कर सकता था, जिस पर मैं कादिर था वो मैंने कर दिया। इस दूध का थोड़ा बहुत हिस्सा जो है जो रगों में रह गया है वो माफ फरमा दे। यानी आपने पलटी करके निकाल दिया, फिर उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में जो है ये दुआ की कि मौला जो मेरे बस में था मैंने कर दिया, अब आगे का जो मामला है ऐ परवरदिगारे आलम उस मामले में जो है मुझे माफ फरमा दे। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे असलाफ जो है इस चीज का बहुत ही ज्यादा एहतिमाम किया करते थे कि कौन सी चीज जो है हलाल है और कौन सी चीज जो है हराम है। हलाल चीजों को हमारे असलाफ अपनाया करते थे और हराम चीजों को जो है छोड़ दिया करते थे। और मेरा मौला जो है वो पाक है, अल्लाह ताला पाक है और वो साफ सुथरी चीजों को पसंद करता है, हलाल चीजों को पसंद करता है। और उसने जो है अपने बंदों को भी यही हुक्म दिया कि तुम जो है हलाल चीजों को खाओ, हलाल चीजों को अपनाओ, साफ सुथरी चीजों को खाओ और साफ सुथरी चीजों को जो है अपनाओ, हराम से बचो। जो चीजें शरीयत के अंदर हराम कर दी गई हैं उससे बचा जाए, ये मेरे मौला का अपने बंदों को हुक्म है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो है हलाल तरीके से रिस्क को जो है इकट्ठा किया जाए, माल जो हमारे पास आए वो हलाल तरीके से आए, जो ग़िज़ा हमारे पेट के अंदर जाए वो हलाल हो, ताकि जो है हमारी इबादतें भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा।